ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی اس ناگفتہ بے حالت کو یہ کیپٹلزم، نوآبادیاتی نظام کا، سرمایہ دارانہ نظام کا، سہولیت یا اشتراکیت یا کسی بھی اور ازم سے ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں. لیکن یہ صورتحال در حقیقت صرف اور صرف حدود کا احترام نہ کرنے کا نتیجہ، لمیٹیشنز میں نہ رہنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو گزشتہ چند دہائیوں میں مغرب میں اس اخلاقی اقدار کا جو فیبرک، مورل فیبرک تھا، وہ اس کا دھاگا جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ بکھر گیا، جو ان ممالک کے قیام کے عظیم تجربے کے پیچھے تھا. ایک کیوس تھا. آپ دیکھیے ویسٹ کے اندر، جب ویسٹ مغرب نکل رہا ہے یا جب امریکہ بن کر سامنے آ رہا ہے، تو وہاں پر تھا کیا؟ ایک کیوس تھا، ایک انتشار تھا. کسی کو اپنی حدود کا کوئی علم نہیں تھا اور ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا تھا. تو اس کے اندر یہ وہ ایک ہونا اور اتحاد ہونا اور ان حدود کا اطلاق کرنا اور پھر ان کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہونا، اس انصاف کے اوپر. اور عدل یا انصاف یہی ہے نا کہ آپ حدود کے اندر جو ہے وہ رہیں. تو یہ ایک اسپرچول جو ہے وہ اویئرنیس تھی ان لوگوں کی جو اس وقت مغرب میں موجود تھے، کہ انہوں نے اس بے ترتیبی سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، حدود ہوتی ہیں اور ہمیں حدود کو فالو کرنا ہوگا. تو اب لوگ جو ہے وہ اپنے اندرونی شعور کی پرورش نہیں کرتے یہ، اور نہ ہی ان حدود کو اور ان کے معنی کو محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی حد سے تجاوز کا شعور حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جب بھی ہم حد سے گزرتے ہیں بالآخر اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. قدرتی قوانین سے فرار ہی ممکن نہیں ہے. درویش تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں کہ یہ فریڈم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جسے آپ آزادی کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا. ہم ہر لمحہ اپنے گرد ہونے والے تمام واقعات سے بے خبر ہو سکیں تو ہمارا ہر عمل مخصوص اور اس وقت کی مناسبت سے درست ہوگا. ہم جسمانی اور اخلاقی طور پر اس قابل نہیں کہ حقیقت کی مکمل وسعت کو جذب کر سکیں. تاہم جو سیلف اویئرنیس کا سیکر ہے، اس استعداد کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے. اسی لیے عارف شخص ہمیشہ صحیح وقت پر، صحیح مقام پر درست عمل کر رہا ہوتا ہے. اس کا علم اس شناخت سے آتا ہے کہ ایک واحد اصول ہے جو ہر شے میں جاری و ساری ہے اور ہر چیز اس کے جال میں بندھی ہوئی ہے. تو یہ جال محسوس کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم چاہیں تو اسے جان بھی سکتے ہیں. اس کی جڑ جو ہے وہ غیب میں ہے اور اس کی شاخیں جو ہے وہ نظر آنے والی مادی صورتیں ہیں. تو بس آج جو افراتفری ہے اور بے ترتیبی ہے، اس کی تو صاحب بڑی سادہ سی وجہ یہ ہے، ہم نے ہر چیز کو آزادی اور کیا اسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں یا ماڈریشن یا کشادہ ذہن کے نام پر جو ہے وہ ہونے دیا ہے. ہم نے اپنے رویوں کی کوئی حد نہیں رکھی. ہر شے کی کچھ حدود ہیں. اگر ہم خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ بغیر اس بات کو سمجھے کہ جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا نا کہ ہم میں خدائی کا مفہوم پوشیدہ ہے، تو خدا بے ترتیب مداخلت نہیں کرتا، وہ کشش ثقل کے قانون کو نہیں بدلتا، مگر ہم اپنے غرور میں یہ بھول جاتے ہیں اور ان اٹل قوانین کو چیلنج کرتے ہیں. تو نتیجہ میں ہم تباہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سارے جو بھی یہاں رہ رہے ہیں ان قوانین کے تابع ہیں. اس سے
بالا تر نہیں ہے، حقیقت کا یا ریالٹی کا یا حق کا ہم سے محبت بھرا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ ہمیں حدود کو عبور کرنے کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ہم ان حدود کی اہمیت کو پہچان سکیں۔ ٹھیک ہے، ان کو وائلیٹ کریں تو تب ہم پہچان جائیں گے کہ ان کی افادیت جو ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور پھر ہم ان کا احترام کریں۔ لیکن انہی حدود سے تجاوز کے سبب ہماری زندگیاں بکھری بکھری ہیں۔ ہم تنہا، خود غرض اور اپنے بینک اکاؤنٹ پر زیادہ انحصار کرنے والے بن گئے ہیں بنسبت ان رشتوں کے جو ہمارے دوستوں، پڑوسیوں اور ہم وطنوں سے ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی زندگیاں ریلیشن شپس پر مبنی تھی، تعلقات پر مبنی تھی، اور وہ زیادہ بھرپور اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اب ہم اس دور میں زندہ ہیں، سائنسی دور میں۔ تو سائنس میں ترقی انسانی فلاح کے لیے ضروری ہے، لیکن جب یہ بھی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو نقصان دہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو اٹامک ویپنز کی ایک دوڑ ہے، جوہری ہتھیاروں کی دوڑ، اس بات کی مثال ہے کہ علم اور طاقت کی بھی حد بندی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نالج اور پاور کی بھی اگر کچھ لمیٹیشنز نہ ہوں تو کس طرح یہ ہیومینٹی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ جی اسی طرح سے جینیٹک انجینئرنگ، جینیاتی انجینئرنگ جو ہے، یہ اگر بغیر کسی اخلاقی یا فطری حد کے اگر یہ ہوتی رہے جی تو یہ مستقبل میں ان امیجنیبل قسم کے مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ تو سائنس کی بھی حدود جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ صنعتی ترقی کے نام پر زمین کے قدرتی وسائل کو بے دریغ لوٹا گیا ہے، فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو نتیجتاً اب آب و ہوا میں یہ جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں، پولوشن ہے، قدرتی آفات ہیں، ان کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف آپ یہی دیکھ لیں کہ زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، سمندروں کی سطحیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ویدر پیٹرنز جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان کے اندر شدت آ رہی ہے۔ تو یہ کس حقیقت کی طرف نشانہ کرتی ہے کہ کچھ حدود ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ صرف سائنس کی مادر پدر آزاد قسم کی جو ہے وہ بڑھوتری بغیر کسی حد کے، یہ ہمیں کہاں پر لے کر جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو اگر قدرت کے اصولوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے، ان حدوں کو نظر انداز کیا جاتا رہے، تو آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے لمٹ لیس ترقی کا، ایک لامحدود ترقی کا ایک خواب بیچا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ منافع ہی سب سے بڑا مقصد بن گیا ہے۔ تو اس کے اندر حدود کچھ نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ نے حدود کے تصور کو ہی جو ہے وہ مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ آج ہر انسان زیادہ سے زیادہ دولت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ شہرت، زیادہ سے زیادہ طاقت کے حصول میں ہی تو سرگرداں ہیں، اور اس کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق شدید ہو گیا ہے۔ وسائل چند ہاتھوں میں ہیں، جبکہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔